کیونکہ مسلمان 313 تھے اور جو مسلمانوں کے مقابلے میں دشمن تھا وہ 1000 تھے، اور مسلمانوں کا لڑنے کا پروگرام بھی نہیں تھا، وہ تو ایک لشکر جا رہا تھا تجارتی، اس پر شب خون مارنے کے لیے نکلے تھے وہ، تو زیادہ ساز و سامان بھی نہیں تھا، اس تیاری کے ساتھ ہی نہیں آئے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ ابو سفیان نے اطلاع ابو سفیان کو اطلاع ملی کہ ایسے تجارتی لشکر آ رہا ہے، تو یہ 313 لوگ ہیں، تو اب ہم گھیر کے ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب میرے ذہن سے نکل گیا ابو سفیان لشکر، وہ جو تجارتی قافلے کے امیر تھے، یا وہ مکہ میں تھے، کسی کے ذہن میں ہو تو بھی میں نے ریکارڈ بھی کروایا لیکن دماغ سے نکل گیا۔ خیر چلو، تو اب ہوا یہ کہ ادھر سے ابو جہل نے لشکر تیار کر کے بدر کے مقام پہ بھیج دیا۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کا دشمن جو ہے نا کچھ تجارتی مال لے کے جا رہا ہو جس سے آپ کی جنگ چل رہی ہو، پوری کوشش ہوتی ہے نا بھئی جنگی ہے، اس سے تو کوئی معاہدہ ہے نہیں۔ تو مدینہ منورہ میں صحابہ کے حالات بہت خراب تھے، مالی اعتبار سے اکنومیکلی بہت کمزور تھے، اور اس کمزوری پر مجبور بھی مشرکین مکہ نے کیا، ان کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ تو ایسی صورت میں شرعاً جائز ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ حال کیا ہے اور آپ کا ان سے کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں ہے، تو آپ ان کے مال پہ شبخون مار سکتے ہیں، کیونکہ وہ دارالحرب ہے نا، کوئی ملکوں کا ایگریمنٹ تو ہے نہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ملک میں بغیر ویزے کے چلے جاؤ تو اس ملک کے لیے حلال ہے، بارڈر پہ گولی بھی مار سکتا ہے آپ کو، پوری دنیا میں لا ہے یہ، اور آپ کا سارا مال بھی آپ سے چھین سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ بھئی ایسے تجارتی قافلہ آ رہا ہے، تو آپ نے 313 افراد تیار کیے، چلو بھئی ہم جا کے حملہ کرتے ہیں اور وہ سارا تجارتی مال ہم قبضہ کر لیتے ہیں۔ صحیح بھی پتہ چلتا ہے، دیکھو نبی نے اسباب بھی اختیار کیے ہیں۔ اور یہ جو آج کل بہت سارے لوگ بلا وجہ کے صوفی بنے ہوتے ہیں، نہیں نہیں اسلام میں تو بہت اخلاق ہیں، نہیں دیکھو ہم تو میٹھے میٹھے، نہیں بھائی، جو کام آپ کے لیے ضروری ہے اسباب کی دنیا میں وہ تو کرو پہلے۔ نبی نے 313 افراد تیار کیے، جا کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ شبخون۔ بزدل جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو لڑنے کا زندگی میں کبھی ہے ہی نہیں، جس قوم میں لڑائی کی فائر پن ہی نکل گئی ہو، وہ قومیں کبھی بھی زندہ نہیں رہتی ہیں۔ پوری دنیا میں ہمیشہ سے یہ اصول چلا رہا ہے۔ آج فلسطین کیوں بچا ہوا ہے غزہ کی پٹی، آگے کھڑے ہوئے ہیں سینے تان کے، اور آپ ان کی ویڈیوز دیکھو، ان بچوں کے حوصلے دیکھ کے چیخیں مارنے کو دل کرتا ہے۔ کل ایک پاکستانی آئے ہیں، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، وہ بتا رہے ہیں میں جو وزٹ کر کے آیا ہوں وہاں زخمی بچوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں، زخمی بچوں کے۔ ہم لوگوں کے بچے دیکھو کیا بنا دیا ہے ہم لوگوں نے، کیسے ممی ڈیڈی بن چکے ہیں، وہاں بم برس رہے ہیں، اور ان بچوں کے حوصلے دیکھ، ذرا بھی ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، حوصلے ہیں ان کے ہم کہ اللہ ہمیں ہی فتح دے گا۔ تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ اسلام کے بلڈ میں جو ہے نا شروع سے جہاد ہے، آپ دیکھو گے نا یہ سورہ انفال، سورہ توبہ، ساری اسی پر ہے۔ اور اس پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ بھائی تلوار سے اسلام، تم نے جو چیز پھیلائی ہے نا تلوار سے، حضرت مفتی تقی صاحب نے فرمایا نا کہ فرض کر لو اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تم نے بموں سے کیا پھیلایا دنیا میں؟ پوری دنیا میں زنا کو انہوں نے ماحول بنا دیا، یہ بم کی طاقت ہے اس کے پیچھے۔ ہومو سیکسولیٹی کو پوری دنیا میں پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے اخلاق نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ بم ہے۔ آپ داؤ یورپ میں اسکولوں میں آپ کا بچہ ہومو سیکسولیٹی پڑھنے پر مجبور ہے، ماں باپ شکایت نہیں لگا سکتے کہ ہمارے بچوں کو کیا گند سکھا رہے ہو، نہ پیچھے سے فورس کیا جائے گا آپ کو کہ نہیں آپ کے بچے کو یہ پڑھنا پڑے گا۔ وہاں گرل فرینڈ آپ کا بچہ بنا رہا ہے، آپ سختی نہیں کر سکتے بچے کے اوپر، قانون کس کو سپورٹ کرے گا؟ بچے کو۔ تو یہ بم کی طاقت ہے نا پیچھے، تم نے بم کی طاقت سے دنیا میں کیا، بہت سے یورپ کے کنٹریز ہیں نشہ لیگل ہے، آپ کا بچہ نشہ کر رہا ہے، بچے کو نہیں روک سکتے، چرس پی رہا ہے نہیں روک سکتے آپ، اس کو شیلٹر کون دے گی؟ اسٹیٹ شیلٹر دے گی۔ تو حضرت مفتی تقی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر تم نے بموں سے
یہ گند دنیا میں سود کے نظام میں جکڑ دیا. تو ہم نے اخلاق اگر تلوار سے نماز پھیلا دی, ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری پھیلا دی, اور ہم نے تلوار کی طاقت سے رمضان پھیلا دیا, زکاتوں کا نظام پھیلا دیا, اور پردہ دنیا میں پروموٹ کر دیا, تو اس میں کون سا ایسا شرمندہ ہونے کی بات ہے؟ ٹھیک ہے نا. اسلام کا جہاد کا فلسفہ فساد کے لیے نہیں ہے, دنیا سے فساد کو ختم کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہاں, تو اب کیا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کی دنیا میں ارادہ کیا کہ بھئی ہمارے معاشی حالات بہت خراب ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں, شبخون مارتے ہیں. تجارتی قافلہ آ رہا ہے, جا کے اس پہ چڑھائی کرتے ہیں اور ان سے تجارتی مال لے کے آ جاتے ہیں. کوئی معاہدہ, ہاں معاہدہ ہونا ملکوں کے آج کل آپس میں کیا چل رہے ہیں, معاہدے چل رہے ہیں. سنو کوئی برطانیہ کا ٹرک یہاں سے گھوم رہا ہو, آپ 313 افراد لے جا کے شبخون مار, وہ تو آپ سے ایگریمنٹ کر کے آیا ہے نا, ایگریمنٹ کر کے آیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارادہ کیا تو ایک اور بات دماغ میں آئی تھی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے اکنامکلی مضبوط ہونا کسی بھی قوم کے سروائیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. پتہ ہے آپ کو, آپ حیران ہوں گے, ہمارے نبی کی سیرت پڑھیں نا اگر, اصل بات ہے کہ سیرت کون سے چشمے سے پڑھتے ہیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ہر بات آگے پہنچایا کرو, صحیح حدیث ہے. فرمایا رب مبلغ اوعى من سامع, اور ایک حدیث میں آتا ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے, علم کو سمجھنے کے لیے جو دماغ چاہیے وہ دماغ نہیں ہوتا. ایک ہی حدیث کی تشریح ایک عالم کر رہے ہوتے ہیں, عجیب ہوتی ہے, دوسرا کرتے ہیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے, یار کتنی اہم چیزیں اس حدیث کے اندر انہوں نے نکال کے پیش کی ہیں. اور یہ فرق صحابہ میں بھی تھا, بعض صحابہ فقیہ نہیں تھے, حدیثیں بہت تھیں ان کے پاس, بعض ایسے تھے جن کو اللہ نے حدیث کا علم بھی دیا اور غیر معمولی ذہانت دی, وہ اس کا ایسا مفہوم نکال کے لاتے تھے. اب اس پر بہت ساری قرآن کی آیتیں, میں یہ اس ٹاپک کی طرف نہ چلا جاؤں. تو اس لیے ہم نے علماء سے سنا ہے کہ سیرت کو اگر کوئی صحیح چشمہ لگا کے دیکھ لینا تو مسلمان کو پیغمبر کی سیرت کے علاوہ کہیں اور جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ہو یہ رہا ہے کہ سیرت جس چشمے سے دیکھی جا رہی ہے نا وہ اپنے مطلب والا چشمہ ہے, وہ ایک آنکھ بند کر کے دیکھا جاتا ہے, اس ایک طرف کے نظر آ رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف کے دلائل نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو ہمارے نبی کی سیرت میں توکل بھی ملے گا آپ کو, دعائیں بھی ملیں گی ہمارے نبی کی سیرت میں, لیکن اور معجزے بھی ملیں گے, اور ساتھ ساتھ اسباب بھی ملیں گے. اب ہم نے کیا ہوا, معجزے جو بہت کم صادر ہوئے ہیں ان کو پکڑ کے بیٹھ گئے, اور ہر کام میں جو اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں ان کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا. یہ کتنا بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں 313 کو 1000 پہ جب غلبہ مل گیا, جب وہ جیت گئے تو میں بھی فنٹر بننے کی کوشش کروں گا. ایسے کام شروع کر دیتے ہیں ہمارا دیندار طبقہ کہ جس کی ان میں طاقت نہیں ہے. آج کل بات ہو رہی ہے سسٹم کو چینج کرو, سسٹم جو چل رہا ہے سوسائٹی میں اس کو کیا کرو, چینج کرو کیسے, بس اٹھو. ابے اٹھے گا تو 4-6 آدمی ہیں, مقابلہ تمہارا لاکھوں سے ہوگا, مارے جاؤ گے. نہیں 313 بھی تو 1000 پہ غالب آ گئے تھے, وہ بھائی وہ معجزہ ہو گیا تھا. ہر دفعہ معجزے نہیں ہوتے, وہ 313 نبی نے ارادے سے لے جا کے 1000 کے مقابلے میں تھوڑی کھڑے کیے تھے. 313 تجارتی قافلے کے لیے ٹھیک تھے, 1000 سے لڑنے کے لیے ٹھیک نہیں تھے. وہ تو اللہ کی طرف سے ہو گیا انتظام. اب وہاں بدر سے کیسے واپس جاتے؟ اب جب آ گئے ہیں تو وہ تو بھڑ گئے نا. تو اللہ کہتے ہیں میں نے زبردستی بھڑوا دیا تمہیں, یعنی ایسے ماحول پیدا کر دیا کہ تمہیں بھڑنا پڑا ان سے. کیوں؟ میں چاہتا تھا کہ اس جنگ میں تمہیں فتح دوں اور یوم الفرقان قرار دے دوں اس دن گھر کو. صاف پتہ چل جائے گا کہ اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے, اللہ کس کے ساتھ ہے؟ تمہارے ساتھ ہے. لیکن ہمارے نبی کی جہاد کی سیرت میں آپ جب بھی دیکھیں گے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلے کیے جا رہے ہیں, فرشتوں کے انتظار میں فیصلے نہیں کیے جا رہے. جب فیصلے کر لیے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر, پھر تسلی کے لیے فرشتوں کی مدد بھی ہو رہی ہے اور فرشتوں کی خوشخبریاں بھی سنائی جا رہی. آج ہمارے دیندار لوگوں کی زندگی سے سیرت کا یہ والا پہلو کیا ہو گیا ہے, نکل گیا. ایک اور مثال دے کے پھر جلدی سے اس صورت کی طرف آتا ہوں. دیکھو غزوہ خندق میں چاروں طرف سے لشکروں نے حملہ کرنے کا پروگرام بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہمارے نبی نے اسباب اختیار کیے,
آپ نے یہ نہیں فرمایا کوئی بات نہیں، تم دیکھنا کہ میں پانی کے چشمے میں ہاتھ ڈالوں گا، پانی پھوٹ پڑے گا، دودھ کا ایک پیالہ سب کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مدد اللہ کی آئے گی، اور سب اسلحہ پہنو اور مقابلے کے لیے کود پڑو۔ جب 313 کو 1000 پہ اللہ غالب کر سکتا ہے، بدر تو پہلے ہوئے نا، احزاب تو بعد میں ہوئی ہے، تو ان لشکروں سے کیا لینا دینا، بس کود پڑو۔ صحیح ہے نا؟ مدد کہاں سے اترے گی؟ بدر میں بھی تو فرشتے اترے تھے، یہاں بھی اتر جائیں گے۔ نہ 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 بھائی، وہ کام فرشتے اتارنا کس کا ہے؟ اللہ کا۔ آپ فرشتوں کی امید پہ نہ بیٹھے رہیں، آپ کا کام ہے کہ چاروں طرف سے لشکر حملہ کر رہا ہے، پہلی کوشش تو کریں کوئی ایسے مذاکرات ہو جائیں کہ حملہ کرے ہی نہیں۔ دشمن جب طاقتور ہو تو اس سے لڑا نہیں جاتا، بہت زیادہ طاقتور ہو تو اس سے لڑا نہیں جاتا، جنگ کو ٹالنے کی کوشش، جیسے صلح حدیبیہ میں کیا آپ نے۔ بھائی 1400 ہیں، یہ کہاں اتنے لوگوں سے، اور موت پہ بیعت تو ہو چکے ہیں، جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر یہ سارے ہی شہید ہو گئے تو اتنے مخلص لوگ تو میرے پاس بچیں گے کون پھر؟ تو وہاں آپ نے کیا کیا؟ جنگ کو ٹالا۔ احزاب میں ٹال نہیں سکتے تھے کیونکہ مشرکین بغیر معاہدے کے کود پڑے تھے، سارے عرب قبائل جمع ہوئے، انہوں نے بولا بھائی اب یہ روز روز کی جنگوں سے جو ہے بات بن نہیں رہی ہے، ایک ہی دفعہ میں کیا کرو، جب چاروں طرف سے حملہ ہوگا تو کہاں بچ سکتے ہیں یہ لوگ۔ اب وہاں تو مذاکرات کا کوئی آپشن تھا ہی نہیں، پھر کیا کیا گیا؟ اب اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا لوگوں کو، صحابہ کو، بھائی مشورہ دو کیا کرنا ہے، حالانکہ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ کو مشوروں کی کیا ضرورت تھی، لیکن آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ قیامت تک وحی نازل نہیں ہوگی، امت جب اس سچویشن میں آئندہ کبھی آئے گی تو اوپر سے جبریل تھوڑی آ کے بتائیں گے کیا کرنا ہے، تو میں ایسا پیکج امت کو دیکھ کے جاؤں جو قیامت تک بولو چلے، ایسا پیکج دے کے جاؤں نا۔ اور وہ پیکج کیا ہے؟ مشورہ، جلد بازی نہ کرو، اپنی رائے پر امیر اعتماد نہ کرے۔ ہمارے نبی سے زیادہ ذہین کوئی ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے اپنی رائے پہ اعتماد نہیں کیا کہ بس جو میری سمجھ میں آ رہا ہے میں وہ کروں گا، تم سب چپ بیٹھے رہو۔ آج کل کیا ہوتا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں نا چپ، یہ سٹائل چل رہا ہوتا ہے آج کل۔ امیر جو ہے نا، کوئی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر ہو یا فوجی لیڈر ہو، جب تک اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی، لچک نہیں ہوگی، وہ کامیاب لیڈر کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ جو ون مین شو ہوتا ہے نا، میں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو مروائے گا، جیسے کہ فرعون نے مروایا تھا۔ فرعون نے جب درباریوں سے مشورہ کیا نا کہ یہ موسیٰ کی تحریک بہت چل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام، تو درباری نے کہا کہ بھائی سن تو لو، شاید صحیح کہہ رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، اور پچھلی امتوں کا تو حشر تم نے دیکھ لیا ہے۔ اتنی زبردست اس نے پوری تقریر کی تھی، تو فرعون نے کہا میں وہی کہوں گا جو میری کھوپڑی میں آ رہا ہے، بس خود بھی مرا اور پبلک کو بھی مروا دیا۔ کرنا تو وہی ہے جو آپ کی کھوپڑی میں آ رہا ہے، لیکن کھوپڑی میں آنے سے پہلے جو دوسروں کی کھوپڑیوں میں آ رہا ہے اس کو بھی مارکیٹ میں لاؤ، اینالائز کرو، تجزیہ کرو، اس کے بعد فیصلہ کرو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ مانا امیر ہی کی بات جائے گی، خوب سمجھ لو، اور امیر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی کھوپڑی میں آ کچھ اور رہا ہے اور فیصلہ آپ کی کھوپڑی کے مطابق کر دے۔ وہ کل بیان میں کمنٹس کی وجہ کھوپڑی کا لفظ استعمال نہ کیا کریں۔ تو امیر فیصلہ اپنی ہی کھوپڑی کے مطابق کرے گا، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے یہ فیصلہ کرے گا کہ بھائی مجھے کچھ بھی نہیں پتا، نیوٹرل ہو جائے وہ، پھر وہ لوگوں سے مشورے لے، اس کے بعد دیکھے کہ کس کے مشورے میں جان ہے، کس کے مشورے میں جان نہیں ہے، اس کے بعد جا کے رائے قائم کرے اور پھر اس پہ ڈٹ جائے۔ رائے اس کی اپنی ہی ہوگی، اور عین ممکن ہے جتنی رائے سب کی اس کے سامنے آئے، امیر کی رائے سب کے اگینسٹ ہو، یہ بھی جائز ہے، کوئی بات نہیں، اب کسی کی رائے پر عمل نہ کریں، لیکن رائے لیں ضرور۔ اس سے کم از کم یہ پتا چل جائے گا آپ کو کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے مثبت اور منفی، پازیٹیو اور نیگیٹو تمام پہلو آپ کے سامنے آ جائیں گے، تو آپ کے لیے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر فیصلہ ایسا ہو، ایک بڑی دلچسپ بات اور بھی ہے اس میں، ایسا فیصلہ ہو نا جس میں آپ کو پتا ہے کہ میں صحیح ہوں، لیکن میں یہ صحیح فیصلہ اگر سب پہ تھوپوں گا نا تو مانیں گے نہیں لوگ، تو پھر لوگوں کی رعایت بھی کر لینی چاہیے امیر کو۔ آپ حیران ہو گئے، پتا ہے اللہ میاں جو ہے نا، اللہ میاں وہ بھی تھوڑا سا پبلک کی ڈیمانڈ کا خیال کرتے ہیں۔ بڑی زبردست بات ہے یہ، اس کو سمجھیں۔
یعنی بعض لوگ جو بالکل ہی لچک نہیں رکھتے نا، یہ پبلک کیا کہہ رہی ہے، نمازی کیا کہہ رہے ہیں، کمیٹی کیا کہہ رہی ہے، نہ بس جو میری کھوپڑی میں نہ. اللہ میاں دیکھو یہ جو تراویح کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن پڑھائی اور فرمایا کہ مجھے ڈر ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے. بہت سے لوگ اس حدیث کی تشریح میں بڑے پریشان ہوتے ہیں، یار فرض تو جب تک اللہ کرے گا نہیں ہوگی نا. آپ کے مسلسل پڑھانے سے فرض تھوڑی ہو جائے گی. جب تک اللہ کی طرف سے وہی نہیں آئے گی کہ فرض ہے تو فرض ہوگی. یہ بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں. تو پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ شریعت میں بہت سے حکام ایسے ہیں جو پبلک کی بھی ڈیمانڈ تھی اور نبی کی بھی خوشی تھی، اللہ نے فرض کر دی. وہ بعض کام ایسے نبی چاہتے تھے، امت نہیں چاہتی تھی، اللہ نے وہ بھی فرض نہیں کی. ٹھیک ہے نا؟ جیسے نبی نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ عشاء کی نماز 1/3 رات تک مؤخر کریں، لیکن آپ نے دیکھا کہ صحابہ کی چاہت یہ نہیں ہے. وہ نیند سے نا مسجد میں جھوم رہے ہوتے تھے. عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے تشریف ہی نہیں لا رہے، اور پیچھے عورتیں بھی بچے بھی سب اونگ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے نا، ان پہ بڑا شاک گزر رہا ہے. اب کسی کی ہمت بھی نہیں ہو رہی کہ بلائے. صحیح حدیث ہے یہ. حضرت عمر تھے ذرا دل گردے والے، انہوں نے فرمایا نامت النساء والصبیان، عورتیں بچے سو رہے ہیں. ٹھیک، سب جھوم رہے ہیں. اب نبی کے حجرے کی طرف نہ آواز دی انہوں نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا اگر مجھے امت پر خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں حکم دیتا کہ اس نماز کو دیر تک مؤخر کرو. لیکن صحابہ کی یہ چاہت نہیں تھی کیونکہ بہت تھکے ہوئے ہوتے تھے. تو نبی کی چاہت تھی، صحابہ کی نہیں تھی، اس لیے اول وقت میں ہی پڑھی جا رہی ہے. کیا خیال ہے؟ اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی نے بہت زیادہ مسواک کی ہے، بہت زیادہ مسواک کی. آپ نے فرمایا اگر مجھے امت پہ مشقت کا خوف نہ ہوتا میں ہر نماز میں مسواک کو لازم قرار دے دیتا. لیکن مشقت ہے، کیا مطلب؟ تم یہ افورڈ نہیں کر پاؤ گے. صحابہ کا شوق نہیں تھا اتنا زیادہ مسواک کثرت سے استعمال کریں. اس کی اور بھی مثالیں ملتی ہیں. لیکن تراویح میں کیا تھا؟ صحابہ کا بھی بے پناہ شوق. آپ پہلے دن بخاری میں آتا ہے جب آئے نماز میں اتنے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. دوسرے دن آئے تو دیکھو اور رش، تیسرے دن آئے تو دیکھو اور رش. تو یہاں نبی بھی آ رہے ہیں اور صحابہ نے اس میں مشقت کا یا اس کا اظہار نہیں کیا، نیند کا کوئی کہ بھئی ہم تھک جاتے ہیں، نہ نہ نہ. اتنے لوگ آ گئے اور پھر اشارے بھی کرنے لگے حجرے کی طرف. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو اشارے سے پتہ چل جائے آئے ہوئے آپ آ جائیں. پھر آپ کو لگا میرا تو شوق ہے اور امت کا بھی شوق ہے، تو اپنا شوق ختم کرو تاکہ یہ نماز واجب نہ ہو جائے. کیونکہ یہاں امت کا شوق بہت زیادہ تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے دیکھو نبی کا بھی شوق، اللہ پبلک کا بھی شوق. تو اللہ میاں دونوں کے شوق کی ڈیمانڈ دیکھ کے کیا کر دیتے ہیں؟ چلو اس کو لازم کر دو. تو اللہ تو بادشاہ ہے، جب وہ بھی آپ کی اور ہماری ڈیمانڈ کا خیال کرتا ہے. اور بھی قرآن میں کچھ احکام ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے اللہ ہماری ڈیمانڈ کا خیال کرتا ہے. جیسے میں بار بار ایک آیت پیش کرتا ہوں نا، قرآن کہتا ہے بیوہ عورت کو عدت میں پیغام مت بھیجو، لیکن پھر اللہ نے فرمایا علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو پتہ ہے تم باز نہیں آؤ گے، تمہارے دل میں خیالات پیدا ہوں گے، چلو گول مول طریقے سے پیغام بھیج سکتے ہو. یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو لیڈر بنتے ہیں یا گھر کے سربراہ بنتے ہیں اور چنگیز خان بن کے گھر پہ حکومت کرتے ہیں. دیکھتے ہی نہیں کہ ماتحتوں کی ڈیمانڈ کیا ہے، وہ کس چیز سے خوش ہو رہے ہیں. چلو بچہ روزانہ پابندی سے اسکول جاتا ہے، آج اس کا دل چاہ رہا ہے ٹلہ مارنے کا، تو نے کیا اس کو آئنسٹائن بنانا ہے؟ تو چھوڑ دے، ایک دن ٹلہ مارنے دے. اس کو کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے بچوں کو کھینچ کے رکھا ہوا ہے کہ بس سارے یہی اسی گھر سے جو ہے نا ساری سائنسدان پیدا ہوں، سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہیں سے پیدا ہوں گے. تو بیلنس لے کے چلنا چاہیے اس میں. آپ مسجد کے صدر ہو، تھوڑا سا سب کے جذبات کا خیال کرو. آپ امام ہو تو آپ کو مقتدیوں کا بھی تھوڑی سی رعایت کرنی چاہیے. بعض امام کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نمازوں میں لیٹ آ رہے ہوتے ہیں. جب ان کو بولا یار 1 دن ہوتا ہے 2 دن ہوتا ہے، کیا ہوا تم شادیوں میں آدھے گھنٹے انتظار نہیں کرتے کیا؟ بارات میں ابے بھائی وہ کھانا ہے یار، اس میں تو 6 مہینے بھی انتظار کر لیں گے جا کے. آپ اس کو نماز پر قیاس کر رہے ہو جو 5 ٹائم پر. چلو کبھی ہو جاتا ہے، کبھی عوام کو چاہیے امام کا خیال کر لے یار آج اتفاق سے کیا ہو گئے، لیٹ ہو گئے. لیکن ہر وقت ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ہماری مسجد کے امام ہر نماز میں لیٹ ہیں، 2-3 منٹ لازمی لیٹ ہے. یہ غلط ہے بھائی. تو پبلک کا خیال کر لو تھوڑا سا یار. بعض چیزیں صحیح جو ہے نا، بعض چیزیں تو ہوتی ہی غلط ہیں اور بعض صحیح ہوتی ہیں، لیکن ماتحتوں کا تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اب اللہ سے بڑا کون ہوگا؟ اللہ میاں بھی پبلک کی ڈیمانڈ کا کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ چل بھائی جانے دے. ٹھیک ہے، اور بھی مثالیں اس کی. خیر، تو اب کیا ہوا کہ بھائی غزوہ بدر میں
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکنامکلی بھی، میں بتا رہا تھا سیرت کے بہت سے پہلو ہمیں بڑے شاندار ملتے ہیں، سارے پہلو شاندار ہیں، تو اس میں ہمارے نبی نے غزوہ خندق میں مشورہ لیا کہ یار پہلے ہم مشورہ تو کریں، یہ والی جنگ تو ہم نے کبھی دنیا میں دیکھی نہیں ہے کہ ساری طرف سے ہی مل کے حملہ کر لیں، تو کیا کریں، سب سے کون لڑے گا بیٹھ کے؟ ہم ہوتے وہاں پہ ہم کہتے کوئی بات نہیں، جب بدر میں فرشتے آ سکتے ہیں تو اب کیوں نہیں آ سکتے؟ نہ اچھا وہاں میں نے بتایا جنگ ٹالنے کا آپشن بھی نہیں تھا، تو مشورہ کیا گیا، پھر بھائی کن ملکوں میں ایسی جنگ ہوتی ہے، پہلے تو وہ ایسا بندہ پکڑ کے لاؤ، ہم نے تو کبھی ایسی جنگ دیکھی نہیں۔ سلمان فارسی آئے، فارس کے، ایران کے، انہوں نے کہا ہمارے ہاں ایسی جنگیں، کیونکہ ایران ایک سپر پاور تھی اس وقت، فارس کی حکومت جو تھی نا ایسے جیسے روس اور امریکہ، بہت بڑی طاقت تھی اس وقت، دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم اور ایک فارس، مسلمانوں کو سب سے خطرہ ہی انہی دو سپر پاوروں سے تھا۔ ظاہر ہے وہ سپر پاور لڑ کے ہی بنے تھے نا، الیکشن سے تھوڑی بنے تھے وہ، تو اب ان کا یہ تھا مسئلہ کہ وہ ان کے پاس جنگوں کے تجربے بہت تھے، پاورفل، جیسے آج امریکہ کے، ہماری آرمی بھی بہت ساری چیزیں امریکن سے سیکھ رہی ہے، ترکی آرمی بہت ساری چیزیں امریکن سے سیکھ رہی ہے، بہت سے لوگ بھی جہاں سے کچھ ملے تو سیکھو، تو اس وقت ایران تھا بہت بڑا ایک سپر پاور تھی، تو حضرت سلمان فارسی کو بلایا گیا، بھائی تم ایک سپر پاور سے تمہارا تعلق رہا ہے، انہوں نے بتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں بھائی، ہم جنگ روکنے کے لیے خندقیں کھود دیتے ہیں، اتنی بڑی بڑی خندقیں کہ گھوڑا اس کو کراس کر کے آنا، اب پیدل تھوڑی آئیں گے وہ، پہلے خندق میں اترے پھر سیڑھیاں لگائیں، اس دوران تو بندہ مار دے گا ان کو، گھوڑے پر آنا ہے تو گھوڑا آ نہیں سکتا خندق میں، نیچے اتارے گا تو اوپر کون چڑھائے گا اس کو؟ اب خندق کھودنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے گڑھے کھودنا، لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن جان بچانے کا ہے نہیں، اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ جہاد میں نا اگر کافر دشمن مسلمان قیدیوں کو ڈھال بنا لے، کہ آپ نے اگر اس کو تیر مارا، گولی ماری، تو پہلے کس کو لگے گی؟ مسلمان قیدی کو، علماء نے کہا پھر بھی ان پر فائرنگ کرنا جائز ہے جنگ کے میدان میں، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ چند قیدیوں کی حفاظت کی خاطر اگر آپ نے تیر اندازی چھوڑ دی تو وہ چند تو بچ جائیں گے، لیکن دشمن کو فتح ملے گی، وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ دے گا آپ کو، تو یہاں بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ چھوٹی مصیبت برداشت۔ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ہدایہ کا جو کتاب الجہاد ہے نا، بڑا مزیدار خاندانی ہے، اور یہ اس وقت لکھا گیا ہے جب مسلمان یہ سب کچھ کر رہے تھے، دنیا پہ خلافتیں قائم ہو رہی تھیں۔ وہ جب میں ہدایہ میں کتاب الجہاد پڑھاتا تھا نا، بڑا مزہ آتا تھا یار، کہ یہ وہ کتاب الجہاد تھا جو اس وقت پریکٹیکلی زندہ تھا، ہو رہا تھا دنیا میں، کہ جب چڑھائی کا ارادہ کرو وَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ، اللہ سے مدد طلب کرو، تو یہ وہ ساری عبارتیں تھیں جو اس وقت مسلمان کی زندگی میں پریکٹیکلی تھیں، نہیں مسلمان کنٹریز چڑھائیاں کر رہے تھے، دشمن کو پیغام بھیج رہے تھے بھئی اگلا ہدف ہمارا فلاں کنٹری ہے، کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ فرانس تک پہنچی تھی مسلمانوں کی فوجیں، یورپ تو گیا تھا، یورپ کا پروگرام وڑ گیا تھا، بہت دن سے وڑنا نہیں آیا۔ اٹلی جو ہے نا، اٹلی آپ کو پتا ہے اٹلی میں پانی پہ ایک جزیرہ ہے، آپ سمجھتے ہو یہ اٹلی والوں نے شو کے لیے بنایا ہوا ہے؟ شو کے لیے نہیں بنایا ہوا، اٹلی تک مسلمان فاتحین پہنچ چکے تھے، تو یورپ کے جو لوگ ہیں نا، یہ بھاگ بھاگ کے، جو ان کی بڑی روم کی طاقتیں تھیں، یہ سمٹ کے پیچھے ہٹتے جزیروں میں جا کے آباد ہو گئے تھے، پانیوں میں جا کے۔ کہتے ہیں آج وہاں سائن بورڈ لگا ہوا بھی، میرا دوبارہ اٹلی سفر ہوا، انشاءاللہ وہ میں دکھاؤں گا، تو وہاں جا کے انہوں نے کیا کیا، پھر وہ پانیوں میں جا کے آباد ہوا، وہ مسلمان فاتحین وہاں تک پہنچ چکے تھے، پھر آپس میں لڑ کے سارے علاقے ان کو دے دیے۔ مسلمانوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، مسئلے کو آپ بعد میں جا کے، کیونکہ مسجد میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا، مسئلہ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی ہی حکومتوں کو کھاتے ہیں ہمیشہ سے، اور یہ آج سے نہیں، ہمیشہ سے۔ جب بھی مسلمانوں کے پاس ایک بڑی آرمی تیار ہوئی ہے نا، بہت بڑی فوج مجاہدین کی، اور اس نے علاقے فتح کرنا شروع کیے ہیں، تو فوج میں جب دیکھا فوجی کمانڈر نے کہ بہت پاورفل ہو گیا ہوں میں، تو اس کو بادشاہ سے یا امیلا سے، خلیفہ سے کوئی اعتراض ہوا، یار یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ یوں نہیں کر رہا، تو ٹھیک بھائی صبر کر لے یار، تو چھوڑ دے، وہ ظالم ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، جیسا بھی ہے، چھوڑ دیا، اس کا پرسنل معاملہ، نہ میں اس کو ٹھیک کروں گا۔ ٹھیک کرنے کے چکر میں جب بڑی فوج تیار ہوئی، مجاہدین کو ورغلایا کہ حکومتی بھی ہم کیوں نہیں قبضے میں لیں حکومت، واپس پلٹے، اور وہ جو لڑائیاں ہوئی آپس میں بغاوتوں سے، آیا تو کچھ بھی نہیں، ساری فتوحات کا دروازہ رک جاتا تھا۔ ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے، ہندوستان میں آئے وہاں بھی یہی ہوا،
مختلف ملکوں سے آتے رہے. پھر جب یعنی سب سے زیادہ حکومت کو یہ ڈر ہوتا تھا ہم نے بڑا لشکر تیار کیا نا تو یہ ہمیں ہی نہ کھا جائیں. تبھی تو ایجنسیوں میں کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں نا, جو کوئی تحریک زیادہ طاقت پکڑ رہی ہے ان کو آپس میں ایجنسیاں لڑوا دیتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کل یہ ہمارا ہی باپ بن کے ٹھیک ہے یہ ہمیں ہی کھانا شروع کر دیں. صحیح کرتی ہیں غلط کرتی ہیں ایجنسیوں سے جا کے پوچھو. لیکن مسئلہ یہی ہے, سب سے پہلے ہمیں اسٹیٹ کو بچانا ہے. سمجھ رہے ہو, کسی بھی نام سے کوئی اسٹیٹ کو توڑنے کے چکر میں ہے نا, چاہے کوئی بھی لیبل ہو, سمجھ لو یہ ملک کا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. تو ٹوٹی ہیں خلافتیں بھی اور کیا بڑا غرق ہوا ہے. فتوحات کا ہمیشہ کبھی غیر مسلموں نے ہمیں نہیں نقصان پہنچایا, ہم ہی جا کے بڑھتے بڑھتے نا. جب پردے کا مطلب یہ موت اور آخرت کی زندگی وہ اصل زندگی ہوگی, کیونکہ اس میں تو پورا انسان کو دوبارہ بنایا جائے گا باقاعدہ. تو اس آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کے درمیان ایک پردہ ہے. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم رات کو سوتے ہیں اور اگلی تاریخ میں پھر اگلے دن اڑ جاتے ہیں. تو یہ دو تاریخوں کے بیچ میں ایک پردہ ہوتا ہے جس میں ہم گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں, لیکن اس پردے میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارا دماغ ہی کام نہ کر رہا ہو یا ہمیں کچھ فیل نہ ہو رہا ہو. بہت کچھ فیل ہو رہا ہوتا ہے, لیکن آپ کو فیل ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کو فیل نہیں ہو رہا. بالکل یہی کنڈیشن ہے موت کے بعد. اب دیکھو ہم لوگ تو چونکہ سوتے ہیں نا, اس لیے نیند کی زندگی کو ہم نے دیکھا ہوا ہے. نہیں دیکھا ہوا ہوتا اور کوئی ہمیں بتا رہا ہوتا کہ جب تم سوتے ہو تو یہ ہوتا ہے, وہ کبھی بھی نہیں مانتا. وہ کہتا ہے جاؤ یار, یہ سو کے کس نے دیکھا ہے. تو ہم جب مر جاتے ہیں تو ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اعمال اچھے کیے ہوں تو اس برزخ کی زندگی پہ اچھا اثر پڑتا ہے, اور اعمال برے کیے ہوں تو اس زندگی پہ برا اثر پڑتا ہے. اور یہ جو حدیث میں قبر کا عذاب آتا ہے نا, قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے, ثواب بھی ملتا ہے, اس پہ اس قسم کے اعتراضات کے جیسے حدیث میں آتا ہے قبر ایسے بھینچ دیتی ہے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ساری برزخی قبر کی باتیں ہیں. یعنی جب ہم قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو وہ برزخ کی جو قبر ہے, جیسے اس کی مثال ہے بستر پہ ہم سو کے لیٹ کے سو رہے ہوتے ہیں تو بستر پہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے خواب میں اچھے, تو وہ یہ والا بستر نہیں ہے, وہ عالم خواب کا بستر ہے جس کی لوکیشن یہی ہے. دنیا میں اس کی لوکیشن یہی ہے. تو ہم جب مر جاتے ہیں ہمیں برزخی قبر ملتی ہے جس کی جو لوکیشن ہے وہ یہی مادی قبر ہے دنیا میں, اس جہاں میں نہیں, اس جہان میں الگ ہے وہ. تو وہ سارے احوال وہاں پر ہوتے ہیں. اس لیے اس میں یہ کہنا کہ یہ یہاں نظر کیوں نہیں آ رہا, یہ احمقانہ قسم کا سوال ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بہت سے ایسے واقعات کتابوں میں تواتر کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں. تواتر کا مطلب کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی اچنبے کی ہوتی ہیں کہ یار یہ نہیں ہو سکتا, لیکن اگر وہ کنٹینیوسلی کئی لوگ بیان کر رہے ہوں, بہت سارے لوگوں کے مشاہدات ہوں, تو پھر اس پہ انسان کو یقین آنے لگتا ہے کہ ہے تو یہ بڑی اچنبے کی بات, اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے, لیکن ایسا ہوا ہے, ایسا ہوا ہوگا. تو ایسے بہت سارے واقعات کتابوں میں بزرگان دین نے لکھے ہیں, وہ ان لوگوں نے جو بڑے مستند تھے, زندگی بھر ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا, کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے قبر کا ثواب بھی دیکھا اور قبر کا عذاب بھی دیکھا. شہداء کے خون کی خوشبو تو میں نے خود سونگھی ہے, تو یہ بھی تو ایک قبر کا ثواب ہی کی ایک. اچھا قبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہی قبر, بعض دفعہ انسان کو دفن ہی نہیں کیا جاتا, جانور کھا جاتے ہیں. تو جو بھی برزخ میں جس کنڈیشن میں بھی ہوگا, جہاں بھی ہوگا, اسی کو اس کی قبر کہا گیا ہے. حدیث میں اس کو قبر اس لیے کہا گیا کہ میجورٹی کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے. قرآن و سنت کا مزاج یہ ہے کہ قرآن و سنت انہی الفاظ میں بات کرتا ہے جس کا عرف ہو اور جو لوگوں کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے. کیونکہ ایسا ہوتا بہت کم ہے کہ قبر میں دفنایا نہ جائے, جانور کھا جائیں یا جلا دیا جائے. پہلے زمانے میں تو بہت ہی کم تھا ایسا, تو اس لیے اس سے ڈسکس نہیں کیا گیا. ورنہ تمام عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب قرآن و سنت میں بات ہوتی ہے قبر کے عذاب کی, تو اس میں یہ ضروری نہیں کہ قبر ہی ہو. جہاں جہاں ذرات جاتے ہیں انسان کے, چاہے وہ جل جائیں, چاہے اس کو دریاؤں میں بہا دیا جائے, تو اللہ کا عذاب یا ثواب اسی کے ساتھ متعلق ہو سکتا ہے. تو اب دیکھو اس کی مثال ہے, فرعون کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے اس کو پانی میں ڈالا اور آگ میں داخل کر دیا اس کو. تو اور ایسی آگ ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, آگ میں داخل نہیں کیا بلکہ آگ پہ اس کو صبح و شام جلایا جاتا ہے. فرعون کو جلایا جاتا ہے صبح بھی اور شام بھی
آگ میں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب کہا جائے گا کہ فرعونیوں کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں ڈال دو. یعنی ابھی جو فرعون جس عذاب میں ہے وہ کم ہے، جو میدان حشر کے بعد عذاب ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ ہوگا. ابھی کیا عذاب ہے؟ یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح بھی اور شام کو بھی جلایا جاتا ہے. اور آگے اللہ نے آخرت کو الگ سے ذکر کیا. اس کا مطلب یہ جو ابھی عذاب ہے یہ آخرت والا نہیں ہے، یہ ابھی ہے. حالانکہ فرعون کی جو لاش پڑی ہوئی ہے وہ تو نہ ہمیں آگ میں جلتی بھی نظر آتی ہے، نہ وہ قبر کے اندر ہے، بلکہ قرآن نے تو خود اس کی نفی کی ہے قبر میں ہونے کی. قرآن نے کہا یوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، ہم تیرے جسم کو بچائیں گے ہلاکت سے، تیرا جسم بچا رہے گا تاکہ بعد والوں کے لیے تو عبرت بنا رہے. تو اللہ نے بچا لیا، اس کی باڈی کو نکال لیا پانی سے. اس زمانے میں مصریوں کی عادت تھی کہ وہ لاشوں کو مسالہ وسالہ لگا کے محفوظ کر لیا کرتے تھے. تو یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ اب دیکھو قبر نہیں ہے، لیکن قرآن اسی کو کیا کہہ رہا ہے؟ قبر کا عذاب ہی سے تعبیر کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ رہا ہے اور وہ غفلت میں اللہ کے احکامات سے اعراض کر رہے ہیں. جب سونے کے لیے لیٹا کرو نا، ایک چیز کا اہتمام کیا کرو، تھوڑا سا مردوں کی شکل بنا کے لیٹ جایا کرو تھوڑی دیر کے لیے، جیسے مر گئے ہو یا مرنے کے قریب ہو. یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لو، جو ڈانس مانس تو اللہ نہ کرے بہت دیکھ لی ہوں گے بہت سے لوگوں نے، ذرا یہ ویڈیوز بھی دیکھ لینی چاہیے کہ مرتے ہوئے لوگوں کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے. کیسے بڑے بڑے لوگ جب جا رہے ہوتے ہیں، کیسی قسمہ پرسی میں عجیب حالت ہوتی ہے انسان کی، سب رشتہ داروں کو دیکھ رہا ہے. والتفت الساق بالساق، پنڈلی سے پنڈلی لپٹ رہی ہوتی ہے اور رشتہ دار کہہ رہے ہوتے ہیں من راق، کوئی بھائی علاج تو ناکام ہو گیا، کوئی جھاڑ پھونک کر کے بچا لے اس کو، کوئی تعویذ گنڈوں سے بچا لے اس کو. تو یہ سب پہ، ہم سب پہ یہ حالت آئے گی، ہم سب ایسے ہی ہوں گے. کوئی ہارٹ اٹیک سے تڑپ رہا ہوتا ہے، کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مر رہا ہوتا ہے. یہ جو تھوڑی دیر کے لیے نا سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہوتا ہے مراقبہ. تھوڑا سا آپ مراقبہ کر لیں، یار ایک دن آئے گا ایسا. کیا خیال ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ آئے؟ یہ پاسبل ہے کہ نہ آئے. تو جب آئے گا تو اس وقت کنڈیشن کیا ہوگی؟ اس وقت یاد آئے گا کہ میں نے فلمیں دیکھی، ڈرامے دیکھے، فحش موویز دیکھی، یہ دیکھا وہ دیکھا، عیاشی کی، یہ کیا، ناحق پیسہ کمایا، ماں باپ کو ستایا. یہ ساری چیزیں تنگ کریں گے کہ نہیں کریں گی کہ کاش نہ کرتا یہ میں. اور جو تھوڑی بہت عبادت کی ہوگی، کچھ اچھے کام کیے ہوں گے، کچھ غریبوں کو کھلایا پلایا ہوگا، تو وہ سوچ رہا ہوگا کاش یہ تھوڑا سا زیادہ کر لیتا. یہی کرتا رہتا میں زندگی بھر. یہ لازمی سوچا کریں انسان، جتنے بھی درس سن لے، واعظ و نصیحت سن لے، اثر نہیں ہوتا جب تک موت کو اپنی کھوپڑی کے اندر بٹھا نہیں لیتا. وہ موت کو کھوپڑی میں نہیں بٹھا لیتا. آج میں فجر کے بعد تقریباً 10 بجے لیٹا ہوں نا، تو میں نے یہ تصور کیا، میرا معمول ہے کرتا رہتا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں نے انسان بننا پھر بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی کب تک یہ سب ختم ہو جائے گا؟ لیٹا ہوا ہوگا ایک دن، پتہ نہیں کیا کنڈیشن ہو، کیسے قسم پرسی دیکھ رہا ہو. تو یہ لازمی سوچنا چاہیے کہ بھائی جانا ہے ختم، حسرت سے دیکھیں گے سب کو. تو اللہ نے بھی یہی بیان کیا ہے یہاں پہ. فرمایا تمہارا حساب و کتاب روز بروز، موت کا دن قریب آتا جا رہا ہے، لیکن تم اللہ کی باتوں کو سیریس لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. فرمایا ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب بھی ان کو کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت کی بات آتی ہے، الا استمعوہ، یہ اسے سنتے ہیں، وہم یلعبون، اور کھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کو سیریس نہیں لے رہے ہوتے. لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل بھی غافل ہوتے ہیں. اور مشرکین کی تو ایک خاص اللہ نے بات ذکر کی، یہ چیز تو مسلمانوں میں نہیں ہے، لیکن مشرکین ایک اور کام کرتے تھے. وہ کیا؟ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ ظالم لوگ چھپ چھپ کے سرگوشی کرتے تھے. جب نبی کی نصیحتیں ہوتی نا اور قرآن نازل ہوتا تو یہ کہتے هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، بھائی باتیں ان کی جیسی بھی ہوں لیکن ہیں تو یہ ہمارے جیسے انسان، ہم ان کی کیوں مانیں؟ آج کل نا یہ تانے مولویوں کو دیے جاتے ہیں
وہ یہ کہ بھائی یہ مفتی طارق مسعود ہو گئی یا مولانا طارق جمیل ہو گئے یا مولانا جو بھی ہو گئے، یہ یار یہ مولانا ہی ہے نا، مولانا ہم کیوں مانے ان کی، یہ کیوں ہمارے باپ ہیں؟ تو او بھائی یہ مت دیکھو کون بات کر رہا ہے، دیکھنا کیا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ ہم تو خود وہ تو باعمل لوگ ہیں، مولانا طارق صاحب وغیرہ جیسے لوگ، ہم تو ویسے ہی بار بار کہتے ہیں بھائی ہم تو نالائق ہیں، ہمارے تو عمل کو دیکھو ہی نہیں، بات کو دیکھو، بات کیا ہے۔ تو میں تو خود اپنے لیے بھی یہ بیان کر رہا ہوتا ہوں کہ بیٹا تو بھی نہ چوڑے میں آ جائے کہیں قیامت کے دن، بڑی باتیں کیا کرتا تھا ممبر پہ بیٹھ کے، تو اصل میں تو آخرت میں پتہ چلے گا، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ سب میں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ ما یاتیہم من ذکر، اللہ کہتے ہیں ہل ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح کے انسان ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم ان کی ماننا شروع کر دیں اس کا مطلب ان کو ہم نے قائد مان لیا، ان کو مینٹور مان لیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ تکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کیا ہے؟ بطر الحق، حق کا انکار کر دینا اپنی بڑائی کی وجہ سے۔ اس کی مثال ہے جیسے بعض دفعہ بیوی صحیح بات کر رہی ہوتی ہے، اب چونکہ وہ بیوی کر رہی ہے، آپ کا اگر میں نے مان لیا تو میرا مقام کیا ہو جائے گا؟ چھوٹا ہو جائے گا۔ تو پتہ ہے صحیح کر رہی ہے لیکن نہیں ماننا، کہ ہم یہ کیوں مان لیں کہ یہ بھی صحیح بات کر سکتی ہے۔ بعض دفعہ آپ کا چھوٹا صحیح بات کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ نے بس ضد بنا لی اس کو۔ تو جہاں بھی حق کو ماننے میں انسلٹ محسوس ہو رہی ہو اور اس بیس پہ حق کو نہ مانا جائے، از کالڈ تکبر۔ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ان لوگوں میں تھا۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، پھر کہنے لگے کیا تم جادو کو مانتے ہو حالانکہ تم دیکھ بھی رہے ہو؟ کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام نازل کر رہے ہیں جس میں اتنی اٹریکشن ہے، یہ تو جادو ہے نا۔ جادو جب کوئی کر رہا ہوتا ہے تو بھی انسان کی طبیعت ایب نارمل ہونے لگتی ہے، تو یہ بھی تو جادو ہے، یہ جو معجزے دکھا رہے ہیں۔ وانتم تبصرون، اور تم بصیرت بھی رکھتے ہو۔ دیکھو باطل کبھی کسی ایک دعوے پہ ٹکتا نہیں ہے۔ یہ جو نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا آج کل مارکیٹ میں، جو آپ کو پوری امت سے ہٹا رہے ہیں، ان کے بھی آپ صرف اسپیچز کا ایک پلندہ جمع کر لو، ان کے دعووں میں تضاد بہت نظر آئے گا۔ ایک جگہ پہ ایک دعویٰ، دوسری جگہ پہ دوسرا دعویٰ، تیسری جگہ پہ تیسرا دعویٰ۔ منکرین حدیث جو تھے نا، پرویزی فرقہ جو کہتے ہیں حدیث حجت نہیں ہے، 3 مختلف دعوے کیے انہوں نے اپنی کتابوں میں۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، ایک جگہ لکھا حجت ہے لیکن جن واسطوں سے ہم تک پہنچی وہ واسطے قابل اعتماد نہیں ہیں، اس لیے نہیں مانا جائے گا۔ ایک جگہ لکھا حجت بھی ہے، واسطے بھی قابل اعتماد ہیں، لیکن نبی کے حکام نبی کے دور کے لیے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے تینوں دعوے جمع کیے، فرمایا یہ ایک تنظیم کے 3 مختلف آدمیوں کے دعوے نہیں ہیں، ایک تنظیم کے ایک ہی آدمی کا دعویٰ ہے جو بانی ہے تنظیم کا۔ تراویح کے باب میں بھی آپ دیکھ لو، میں یہ موضوع نہیں ابھی چھیڑ رہا لیکن ایک مثال دے رہا ہوں۔ جو کہتے ہیں نا یہ 20 رکعت تراویح سنت نہیں ہے، پوری امت کو چھوڑ دیا نا انہوں نے، چاروں اماموں کو، صحابہ کو، تابعین کو، وہ بھی کسی ایک دعوے پہ ٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تہجد ہے، کبھی کہتے ہیں اول وقت میں، کبھی کہتے ہیں آخر وقت میں، کبھی کہتے ہیں ہے ہی نہیں، سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ سارے ریفرنسز کے ساتھ انشاءاللہ میں مارکیٹ میں لانے والا ہوں یہ ساری چیزیں۔ تراویح پہ ایک بہت شاندار جاندار انشاءاللہ میری ویڈیو بیان ابھی آنے والا ہے۔ اور میرا مقصد تراویح نہیں ہے، میرا مقصد ہے امت پہ جو اعتماد ختم کیا جا رہا ہے نا، ان فروئی مسائل کو لا کے پوری امت کو لوگ بے وقوف سمجھنا شروع کر دیں گے۔ یہ غلط ہے، یہ خطرناک سازش ہو رہی ہے، میں اس کو اسلام کے خلاف سازش سمجھتا ہوں۔ خیر، تو باطل کبھی ایک دعوے پہ ٹکتا نہیں ہے، تو متضاد ہوتا ہے اس کے دعووں میں۔ تو اس لیے یہ بھی ایک دعوے پہ ٹک نہیں رہے تھے، کبھی کہتے تھے یہ جادو ہے، کبھی کہتے تھے یہ اصل میں شاعر ہیں، صحیح ہے نا، کبھی کہتے تھے ہماری طرح کے انسان ہیں اس لیے ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ تو بھائی ایک فیصلہ کرو، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم بل قالوا اضغاث احلام۔ پھر کہتے تھے نہیں جادو نہیں ہے، اضغاث احلام ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ کو خواب آیا تھا نا، 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 تر و تازہ بالیاں 7 خشک بالیوں کو کھا رہی ہیں۔ تو صبح جب بادشاہ نے خواب سنایا درباریوں کو، تو درباریوں نے کیا کہا؟ اضغاث احلام، پراگندہ خیالات، مختلف قسم کے پراگندہ خیالات کا مکسچر ہے۔ تو یہ ایسا کوئی خواب نہیں ہے جس کی ہم تعبیر بتائیں۔ تو یہاں بھی وہ کہتے تھے اضغاث احلام۔ یہ جو قرآن ہے، یہ جو نبی کی باتیں ہیں،
یہ پراگندہ معاذ اللہ پراگندہ خیالات کا مجموعہ ہے. حالانکہ یہ کہیں سے لگتا ہے پراگندہ خیالات کا مجموعہ. قرآن انہی کی بات کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کر رہا ہے, انہی کی بات کو. کیسے زبردست آیت, هل هذا الا بشر مثلكم افتأتون السحر وانتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه. کہنے لگے یہ خیالات کا مختلف خیالات, بکھرے ہوئے خیالات ہیں. پھر خود غور کرتے تھے, نہیں یار یہ ایسے خیالات اتنے منظم نہیں ہو سکتے, اتنی ترتیب نہیں ہو سکتی. پھر کہنے لگے بل افتراہ, انہوں نے یہ خود گڑھ لیا ہے, خود سے ایک چیز بیٹھ کے سوچ کے بنائی ہے. اتنا اچھا کلام سوچ کے بنا کیسے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں بل ہوا شاعر, یہ کیا ہے؟ شاعر ہیں. حالانکہ شاعروں کے کلام میں وزن ملتا ہے شعر کا. قرآن شاعری نہیں ہے, کہیں دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ شعر و شاعری کی کتاب ہے, نہ کوئی مانتا ہے. بل ہوا شاعر فلیاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون. اگر یہ شاعر بھی نہیں ہے, انہوں نے خود گڑھا بھی نہیں ہے, اور جادو بھی نہیں ہے, اور پراگندہ خیالات بھی نہیں ہے, اور یہ واقعی نبی ہی ہیں, اللہ کا کلام ہے, فلیاتنا بآیۃ, تو یہ معجزہ دکھائیں نا, کوئی بڑا معجزہ دکھائیں. کما ارسل الاولون, جیسے پہلے پیغمبروں کی طرف معجزے آیا کرتے تھے. موسیٰ کلیم اللہ کا ہم نے سنا ہے, لاٹھی کو ڈالتے زمین میں کیا بن جاتی؟ سانپ. اور یہ سب واقعات تو یہود و نصارہ بیان کی, یعنی چلتے آ رہے تھے, سنتے آ رہے تھے. فلیاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون. فرمایا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون. اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ان کی باتوں سے تنگ ہوتے تھے. معجزے بھی اللہ نے دکھائے, لیکن اللہ نے بتایا کہ ان کا مسئلہ معجزہ نہیں ہے. میں معجزہ دکھاؤں گا تو یہ کہہ دیں گے کیا ہے؟ جادو ہے. تو چاند کے 2 ٹکڑے کیے نا اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے, تو اللہ نے فرمایا کہ یہ پچھلی امتوں کی باتیں ہیں, ہر پیغمبر کے ساتھ ایسا ہوا ہے. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم. اللہ نے عقلی دلائل دیے, کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں آپ ہماری طرح کے انسان ہیں, تو جتنے بھی پیغمبر پہلے گزرے ہیں سارے مرد گزرے ہیں, اور مرد کیا ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے ہم لوگ کے لیے, ورنہ عورتیں کہاں سمجھتی ہیں ہم لوگ کو انسان. اللہ نے ہمیں مہر لگا دی کہ ہم بھی کیا ہیں, ہم بھی آخر انسان. فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم, ہم نے مردوں کو ہی پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اے مشرکو جاؤ اہل علم سے پوچھو, یہودیوں سے پوچھو, مسیحیوں سے پوچھو, وہ تمہیں بتائیں گے جتنے پیغمبر پہلے آئے سارے کے سارے انسان تھے. وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام, اور کسی پیغمبر کا ہم نے ایسے جسم نہیں بنایا کہ اسے کھانے کی ضرورت ہی نہ ہو. یہ جو کہتے ہیں نا ہماری طرح کے انسان ہیں کھاتے پیتے ہیں, سارے پیغمبر ہمیشہ سے کھایا بھی ہے پیا بھی ہے, مکمل انسان تھے وہ. وما کانوا خالدین, اور کوئی پیغمبر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے, سب پہ موت بھی واقع ہوگی. جو بشریت کے لوازمات ہیں وہ تمام کے تمام پیغمبروں کے ساتھ ہیں. آگے اللہ نے پھر ان کو دھمکیاں دی ہیں کہ انسان کے بچے بن جاؤ, ورنہ پچھلی امتوں کی طرح جیسے ان پر عذاب آیا تم پر بھی ایسا ہی عذاب آئے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. تم جو کہتے ہو اللہ کے سوا بھی معبود ہیں, اگر اس کائنات میں ایک خدا کے سوا کوئی دوسرا بھی ہوتا لفسدتا, نظام تباہ ہو جاتا. دنیا میں اختیارات, جو پاور ہے وہ کس کے پاس ہوتی ہے؟ تبھی میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات میں 2 خدا ہوتے کائنات تباہ ہو جاتی. جس گھر میں 2 سربراہ ہو جائے نا, نہیں تم نہیں سمجھو گے, تم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. جس گھر میں 2 سربراہ ہو جائیں وہ گھر بھی تباہ ہو جاتا ہے. تو فیصلہ کر لینا چاہیے عورت کو کہ میں سربراہ ہوں یا شوہر. تو اگر شوہر نہیں بن رہا تو عورت ہی بن جائے, لیکن بنے ایک ہی. بیوی کوئی باپ بنا لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہونا ایک ہی باپ چاہیے. باپ سے میری مراد سربراہ, وہ کیا ہونا چاہیے؟ آخری فیصلہ اسی کا ہو. ہم لوگ چونکہ یورپ کو اور ان ملکوں کو فالو کر رہے ہیں نا, تو وہ
پروگرام ہمارا ان کا جیسے خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے, ہمارا پروگرام بھی اسی طریقے سے بڑھ رہا ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ سربراہ نہیں. تو اللہ کہتے ہیں ارے بھائی اگر اس کائنات میں خدا کے سوا بھی کوئی معبود ہوتا تو کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا. فسبحان اللہ, اللہ ہر عیب سے پاک ہے, وہ شرک سے پاک ہے. لا یسأل عما یفعل, اللہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. وہم یسألون, اللہ کے علاوہ کوئی بھی کچھ بھی کرے گا اس سے پوچھا جائے گا. از کالڈ سربراہ. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ آج الٹا چل رہا ہے. شوہر جو کرتا ہے شام کو بیوی کو رپورٹ پیش کرنا, بولو ضروری, وہاں اتنی دیر کیوں بیٹھے, ادھر کیوں گئے تھے, وہاں یہ کیا فلاں, پورا ریموٹ کنٹرول کی طرح کیا چل رہا ہے. تو اس لیے بیگم کو سمجھایا کرو رخصتی تمہاری ہوئی ہے, میری نہیں ہوئی. تم آئی ہو رخصت ہو کے تو تم یہاں باؤنڈ ہو, جو رخصت ہو کے آئے وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے نا. میں تو وہی ہوں اپنے ابا کے گھر میں جیسے پہلے تھا. اپنے آپ کو تسلیاں دیتا ہوں بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. چلیں آگے چلیں میرے بھائی. تو لا ترغب, کہاں چلا گیا بھائی, لا یسأل عما یفعل, اللہ کہتے ہیں اس سے وہ جو کچھ کرے گا اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, نہ پوچھا جا سکتا ہے اس سے. وہم یسألون, تم جو کچھ کرو گے تم سے پوچھا جائے گا. اب اس میں 3 انتہاؤں کے درمیان میں اللہ نے بیلنس ایک عقیدہ بیان کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا وہ اللہ پہ اعتراضات شروع کر رہے ہوتے ہیں, اللہ نے یہ کیوں کیا, اللہ نے یہ کیوں کیا, اللہ نے اپنے بارے میں جو مرضی کرتے پھریں. وہ جو لبرل سیکولر لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم زنا بھی کریں, نائٹ کلب بھی جائیں. یہ مولوی کون ہوتے ہیں حلال کہنے والے, حرام کہنے والے, لائف کو انجوائے کرو. لیکن اللہ پہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں, یہ کیوں ہو گیا, اللہ مدد کیوں نہیں کر رہا مظلوموں کی, یہ کیوں نہیں کر رہا, وہ وغیرہ وغیرہ. اللہ کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں, بیٹی کا آدھا حصہ کیوں کر دیا اللہ نے, پورا حصہ کیوں نہیں دیا. ایک آدمی نے مجھے کہا نا وراثت میں آدھا حصہ بیٹی کا کیوں ملا ہے, اللہ نے پورا کیوں نہیں دیا. میں نے کہا اللہ میاں سے ملاقات ہوگی تو آپ کا پیغام پہنچا دوں گا میں کہ ہمارے محلے میں ایک صاحب کو اس پہ اعتراض ہے. اور کچھ دوسری انتہا میں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرف گئے ہیں کہ انسان کیا ہے, خود مختار ہے, بالکل کیا ہے, آزاد ہے وہ. تو جو اعتدال کی بات ہے, انسان سے پوچھا, ہاں انہوں نے انسان کو بالکل آزاد کر دیا نا, تو انسان آزاد نہیں ہے, اللہ سے کچھ نہیں پوچھا جا سکتا. انسان اپنے ہر عمل میں جواب دہ ہے. آگے چلتے ہیں ہم. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. آگے ابراہیم علیہ السلام کا دلچسپ واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنی قدرت بیان کی ہے کہ کیسے ہم نے زمین اور آسمان بند تھے, ہم نے ان کو الگ کیا, پانی سے ہر مخلوق کو ہم نے بنایا. دنیا میں زندگی ہم وہیں ملتی ہے جہاں پر پانی ہے. وجعلنا من الماء کل شیء حی, یہ اللہ کے کرشمے قدرت کے. صرف ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ میں یہ طاقت رکھ دی, جہاں پڑتا ہے وہاں زندگی نکل پڑتی ہے. لکڑی کہتے ہیں پوری کائنات میں اب تک صرف زمین پہ ہی دریافت ہوئی ہے. وجہ کیا ہے, لکڑی درخت سے بنتی ہے اور درخت حیات ہے, تو حیات کس میں ہے, پانی میں ہے. اچھا کچھ لوگ الٹے دلائل دیکھیں نا لوگوں کو عجیب طرف لے جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں بھی آتا ہے ہم نے پانی سے بنایا اور ہماری باڈی میں 70% یا پتہ نہیں 80% پانی ہے, تو پانی بہت پینا چاہیے. یہ دلائل کے تانے بانے غلط نہیں ملا دینے چاہیے. کتنا پینا چاہیے, 25 گلاس پینا چاہیے, کیونکہ پانی سے ہی زندگی ہے اور ہماری باڈی میں پتہ نہیں 70 یا 80% یا 90% پانی ہی پانی ہے, تو پانی زیادہ پینا چاہیے. تو بھائی یہ عجیب سی فضول قسم کی دلیل ہے. دلیل اس کو نہیں بولتے, پانی ہے باڈی میں تو ہے نا, تو نہیں بھی پیے گا پھر بھی ہے وہ, تو وہ تو اللہ نے یعنی وہ تو جب ہے تو ہے, وہ آپ کے پینے سے تھوڑی ہے. جب اس میں کمی ہوگی تو پیاس لگا دے گی باڈی اور بتا دے گی کتنا پینا ہے, جتنی کمی ہوگی باڈی اتنا بولو سگنل دے گی, تو جب دے گی تو پھر پی لو, جب وہ لیول پورا ہو جائے تو پھر چھوڑ دو. تو لیول وہ ڈاکٹر نہیں بتاتے, وہ ہماری باڈی خود بخود سگنل دے رہی ہوتی ہے. البتہ یہ جو چائے وائے کافی وافی کی وجہ سے بتاتی نہیں ہے, باڈی سسٹم خراب ہو جاتا ہے اور پیشاب زیادہ ہوتا ہے تو پھر باڈی نہیں بتاتے, پھر ڈاکٹر سے مشورہ لے کے پی لیا کرو. جو نارمل زندگی گزار رہے ہیں ان کو اس فیلڈ میں ڈاکٹروں سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے, جتنی پیاس لگے اتنا پی لیا کرو. یہ تو یہ آیت آ گئی اس لیے میں نے بتا دیا. لوگ اس پہ بھی استدلال کر رہے ہوتے ہیں, قرآن سے سائنس کہتے ہیں ہم قرآن سے علاج کرتے ہیں, اور کہتے ہیں قرآن میں آتے ہیں ہم نے پانی سے بنایا ہے تو پانی زیادہ پیا کرو. آگے چلو میرے بھائی. سائنس
وجعلنا فی الارض رواسی وهو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون. فرمایا سورج چاند بنائے اور سب کے سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں. یہ جو گھومنے کا نظام ہے, اس حرکت کا نظام ہے, کتنا خوبصورت نظام ہے یہ. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, اے نبی آپ سے پہلے کوئی بشر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. آپ پر بھی موت واقع ہوگی لیکن ان پر بھی موت واقع ہوگی. کیوں؟ یہ انتظار کر رہے تھے کہ جب نبی پر موت واقع ہو جائے گی تو آپ کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی, ہم سکون سے زندگی گزاریں گے, اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کریں گے اور بتوں کی عبادت کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ پر موت واقع ہوگی تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ ان پہ بھی ہوگی. تو آگے حساب سب نے کس کو دینا ہے؟ اللہ کو. یہ ایسے ہی تسلی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جن پہ ظلم ہو رہا ہو اور ظالم یہ کہہ دے کہ میں نے مظلوم کو مار دیا, ختم کر دیا, تو دیکھو اب وہ مجھ سے انتقام نہیں لے سکتا. تو اسے کہا جا سکتا ہے بھائی وہ مر گیا تو کیا تو نہیں مرے گا؟ لیکن تو نے بھی مرنا ہے, تو کون سا ہمیشہ رہے گا یہاں پہ. کل نفس ذائقۃ الموت, اللہ کہتے ہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کڑوی بات ہے لیکن ہے یہ حقیقت. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, اللہ کہتے ہیں اور موت سے پہلے ہم تمہیں آزمائیں گے, خوشیاں دے کے بھی اور فتنہ یعنی شر دے کے بھی. فتنتن یعنی آزمائش کے طور پہ. تو عربی میں فتنہ کہتے ہیں کہ جو پگھلایا جاتا تھا نا سونے کو اور لوہے کو, کھوٹ کو الگ کر دیا اور لوہا الگ. تو آزمائش میں کیا ہوتا ہے؟ کھرے کھوٹے کا فرق ہو جاتا ہے, کون اللہ کو مانتا ہے کون نہیں مانتا. اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں بھی آزمائیں گے. یہ پوری آیتیں اسی پر ہیں کہ یہ جب آپ کو دیکھتے ہیں مزاح کرتے ہیں, کہتے ہیں احاد الذی یذکر آلہتکم, یہ ہے جیسے ہاتھ سے اشارہ نا بعض دفعہ توہین کے لیے کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے احاد الذی, یہ وہ معاذ اللہ معاذ اللہ, یذکر آلہتکم جو تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے. یہ اتنی توہین کے ساتھ اشارے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من عجل, انسان جلدی بہت ہے اس کے مزاج میں. جب وہ مذاق اڑاتے تھے نا یہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ہم نے شرک نہیں چھوڑا تو عذاب آئے گا, کہنے لے آؤ نا عذاب, پھر لے آؤ عذاب, یہ کہا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا خلق الانسان من عجل, انسان کی طبیعت میں جلد بازی ہے, جلدی مت مچاؤ عذاب میں, جلدی مت, آ جائے گا آ جائے گا, تم بہت جلدی کر رہے ہو, ٹائم ہے اس پہ آئے گا. وہ بدر میں آیا نا جو 70 کے 70 مرے ہوئے تھے, تو نبی نے فرمایا ان کی لاشوں کو دیکھ کے کہ کیا اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا سچا نہیں پایا؟ میں نے اس دن شاید یہ حدیث کی تفسیر کر رہا تھا, رہ گئی تھی شاید یہ ہو گئی تھی. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ سنتے نہیں ہیں بلکہ علم سے کنایا ہے, اور حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ سن رہے ہیں. خیر, تو احاد الذی یذکر آلہتکم ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین, کہتے ہیں کہ کب آئے گا وعدہ بھائی, وہ کب عذاب کا وعدہ پورا ہوگا. لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار, اللہ کہتے ہیں یہ وہ اس دن کو دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے جس دن یہ آگ اپنے چہرے سے دور کر رہے ہوں گے. ولا عن ظہورہم یعنی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, اپنی پشت سے بھی اپنے چہروں سے بھی. ولا ہم ینصرون لیکن مدد نہیں کی جائے گی ان کی. ولقد استہزئ برسول من قبلک, اور اے نبی جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ ایسے اشارہ کر کے ہادہ, یہ ہے معاذ اللہ وہ شخص جو تمہارے بتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ شخص ہے وہ, کوئی سردار ہوتا کوئی دولت ہوتی تو ہم مان لیتے, یہ جو معاذ اللہ یتیم اور مسکین یہ کہتے ہیں یہ سب باتیں, اس طرح مذاق اڑاتے تھے. اور شاعر اور جادوگر, تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, اے پیغمبر یہ مذاق اڑانا پیغمبروں کا اور اہل حق کا یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا, یا آپ سے پہلے بھی بہت پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا ہے, لیکن جنہوں نے مذاق اڑایا ان کا انجام اچھا نہیں ہوا, تو انجام ان کا بھی اچھا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ, کون ہے جو رحمان سے تمہیں بچاتا ہے. بل ہم عن, میں ابھی وہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ سنا دیتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا, یہ پوری صورت اس قابل ہے کہ اس کا پورے کا ترجمہ ہو, بہت اہم آیات ہیں نصیحت کی. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. عرب کی عادت تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے, کیونکہ اس ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے نا یہ جو مکہ میں جا کے آباد ہوئے, تو حضرت اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام کو یہ اپنا جد امجد مانتے تھے. تو قرآن نے ان کو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو بت شکن تھے, تم اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کرتے ہو
تو باپ دادا جو اوریجنل تھے تمہارے وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے. دیکھو انسان کی فطرت ہے, وہ نیچر ہے, وہ اپنے ماں باپ کے مذہب کی طرف مائل ہوتا ہے. تو اگر کسی کے باپ دادا پردادا میں کوئی مسلمان گزرا ہو نا تو اس کو اس کا بھی واسطہ دیا جا سکتا ہے, چونکہ وہ حق پر تھے نا. تو اگر کوئی حق پر ہو تو موٹیویشن کے لیے اپنے خاندان اور اپنے باپ دادا کا ریفرنس دیا جا سکتا ہے کہ یار تمہارے تو سلسلہ یہ تھا اور تم ہو کیا گئے تم. تو اس سے کیونکہ انسان کو محبت ہوتی ہے فطری, تو کہنے لگے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا اس لیے تذکرہ کیا, ملت ابیکم ابراہیم کا, یہ تمہارے باپ ابراہیم کا اصل دین یہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت دی تھی جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون, یہ کیا تصویریں جن کو تم پوچھتے رہتے ہو. یہاں بھی هذه توہین کے لیے, یعنی اصل توہین تو یہ ان کی ہونی چاہیے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے تصویریں بنائی ہیں, بت بنائے اور صبح شام ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہو. ما هذه, ابراہیم علیہ السلام پوری قوم میں اکیلے تھے. کہنے کہ ما هذه, یہ کیا ہے بھائی تم نے بنا لیا, کوئی پتھر پہ ناک کان بنا دو, تھوڑا سا لپس بنا دو جا کے. ابھی بھی آپ دیکھ لو جن ملکوں میں شرک ہے نا, پڑھے لکھے ڈاکٹر یہ کر رہے ہوتے ہیں, سائنٹسٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی وہ دیکھو نا جہاز پہ وہ لگا دی نا ناریل, جہاز پہ ناریل کا چڑھاوا دے کے بھیج دیا. کیا ہے یہ ناریل کا جہاز سے اور جنگ سے کیا تعلق ہے؟ بغیر دلیل کے باطل کو فالو کرنا. وہ ناریل بھی گیا میرا خیال ہے واللہ عالم, بہرحال جو بھی تھا, مقصد کسی کے مذہب کا مذاق اڑانا نہیں ہے, لیکن قرآن تو بہرحال یہ بات کر رہا ہے نا کہ عقل استعمال کرو. کچھ بھی کاغذ بنا دو, تصویر بنا کے چپکا دو, پڑھے لکھے لوگ سائنٹسٹ وہ آئیں گے جھکنا شروع ہو جائیں گے. جن ملکوں میں شرک ہے نا, ہمارے یہاں تو ہے نہیں, جن ملکوں میں آپ جا کے دیکھو, ہمارے یہاں الگ ٹائپ کا شرک ہے. قبر بناؤ, گدھا دفن کرو اس کے اندر گدھا دفن کرو, قبر بناؤ, ایک ہرے کلر کا جھنڈا لگا دو اور بیٹھ جاؤ, یوں 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 کرو, پھر دیکھو طواف بھی شروع ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. 2-4 قوال کو بلا لو, بولو آجا بھائی, آدھے کر لیں گے. آگے میرے بوئی, قالوا وجدنا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون, کیا تصویریں جن کے آگے تم صبح شام بیٹھے رہتے ہو, کیا ہے یہ؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين, کہتے ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے وہ انہی کی عبادت کرتے ہیں. قال لقد كنتم انتم, کہنے لگے تم بھی, وآباؤکم, تمہارے باپ دادا بھی, فی ضلال مبین, کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. پیغمبر کا کانفیڈنس دیکھو, پوری قوم ایک طرف, اور کیسے کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں تھے. کھلی گمراہی کا مطلب یہ ایسا اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ رفع الیدین کیا جائے یا نہیں کیا جائے, ادھر کی سنو وہ ٹھیک لگتا ہے, ادھر کی سنو یہ, کنفیوز ہو جاتا ہے نا آدمی, تو اس لیے کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں. لیکن یہ میں دونوں ٹھیک نہیں ہے, یہ تو کھلی گمراہی ہے. اس کے یہ بالکل ایسے ہی ہندوستان میں ایک عالم تھے, ان سے کسی ہندو نے آ کے پوچھا کہ یہ مسلمانوں کا کیا اختلاف ہے, آپ لوگ کا اہل حدیثوں سے کیا اختلاف ہے کہ یہ رفع الیدین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, اس طرح کی اس نے باتیں شروع کر دی کہ تم لوگ کا اہل حدیثوں سے کیا اختلاف ہے. وہ یہ شو کر رہا تھا یہ مسلمانوں کے بڑے بڑے اختلافات ہیں نا آپس میں, وہ بھائی. تو وہ عالم تھے, سمجھدار تھے, وہ حنفی, لیکن شعور تھا. انہوں نے کہا کہ وہ اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے, وہ کہتے ہیں زور سے آمین کر لو, ہم کہتے ہیں آہستہ, وہ کہتے ہیں یوں کر لو, ہم کہتے ہیں نہیں, یہ چھوٹا موٹا ہے, یہ ہے. لیکن وہ بھی خدا کو مانتے ہیں, بتوں کی عبادت ہم بھی, اس میں ہم سب کا اتفاق ہے کہ یہ جو پتھر ہے نا یہ عبادت کے قابل نہیں ہے, یہ عبادت کے قابل نہیں ہے. چھوٹے موٹے ہیں, یوں کر لیا, ٹانگیں تھوڑی سی پتلی کر لی زور سے, یہ ہے. لیکن اتنی عقل اللہ نے انہیں بھی دی ہے, اتنی ہمیں بھی دی ہے کہ جھکا کس کے سامنے جاتا ہے. 8 رکعت تراویح میں بھی اسی کے سامنے سجدہ ہوتا ہے, 20 رکعت تراویح میں بھی سجدہ کس کے سامنے ہوگا. یہ نہیں کہ 8 والے ادھر سجدہ کر کے باقی 12 مزار پہ جا کے کریں, یا ہم جو ہے 20 رکعت پڑھ کے اور 8 جا کے پھر مزار پہ کریں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ چپ ہو گیا, کیونکہ وہ طنز کرنے آیا تھا نا, تو وہ چپ ہو گیا. اس نے کہا اچھا بھائی. تو میرے بوئی فرمایا تم بھی, تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں ہیں. قالوا اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین, وہ اتنا ایک دم سن کے نا شوق میں آ گئے, کہنے لگے آپ سیریس ہو یا آپ مذاق کر رہے ہو. اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین, مذاق تو نہیں کر رہے کہیں آپ. کیسی جب ایک چیز غلط چل پڑتی ہے نا سوسائٹی میں, اس کے خلاف بات کرنا ایسے ہے جیسے بیگم کو کوئی مشورہ دے دیا آپ نے. بیگم کو مشورہ دو نا, پھر دیکھو آگے سے رپلائی, سب کی بات نہیں کر رہا,
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایسے جیسے جو کرنٹ نہیں تار میں نکلا ہوا ہوتا اس کو آپ نے کیا لگا لیا. آگے میرے بھائی قالوا اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن. فرمایا نا تمہارا رب وہ, میں مذاق نہیں کر رہا, میں سیریس ہوں, تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا. یہ کائنات خود بخود نہیں بنی ہے, کسی نے تو بنایا ہے نا, جس نے بنایا وہ رب ہے. وانا علی ذلک من الشاہدین, اور میں گواہ ہوں اس پر, میں گواہی دیتا ہوں کہ بنانے والا جو ہے وہ ہے ہمارا معبود, عبادت اسی کی کرنی ہے. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ, یہ جملہ انہوں نے دل میں بولا, کہنے لگے اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا. بعد ان تولوا مدبرین, تم کسی دن یہاں سے جاؤ تو صحیح. یہ دل میں سوچ بولا انہوں نے. پھر یہ مجھے اور آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمیں اجازت نہیں ہے. پیغمبر پر وحی آتی ہے, وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں, ہمیں اجازت نہیں ہے. ہمیں شریعت نے جو حکم دیا ہے ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. جا کے نا جب وہ لوگ کہیں میلے ٹھیلے میں گئے ہوئے تھے, ان کا کوئی پروگرام تھا, تو ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ بنایا کہ میری طبیعت خراب ہے. وہ انہوں نے کہا نا کہ آپ بھی چلو ہمارے ساتھ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں میں دیکھا اور کہا انی سقیم, میں بیمار ہوں, تو تاکہ بس ان کو وہم ہو جائے. تو یہاں بیماری کا مطلب کیا تھا؟ تمہاری حرکتیں دیکھ دیکھ کے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جھوٹ نہیں تھا, اس کو توریہ کہتے ہیں, توریہ. اور اس پہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو آخرت میں ندامت ہوگی کہ یہ بھی میں نے ایک ایسا مبہم لفظ کیوں بولا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. جب وہ آئے نا تو دیکھا یہ تو سارے ٹنڈے منڈے ہوئے ہیں, کسی کا ہاتھ غائب ہے, کسی کی ٹانگ غائب ہے, کسی کا کان, اور جو بڑا والا تھا نا کلہاڑا اس کے گردن میں لٹکا دیا جا کے. جو بیچ میں سب سے مہنگا تھا کلہاڑی کہاں لٹکا دی؟ اس کی گردن میں. اس کو کچھ نہیں کیا, باقی سب کو ٹیڑھا میڑا بنا دیا. قالوا سب, تو لوگ آ کہنے لگے بھی یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کی ہے حرکت؟ کون ہے جس نے ہمارے خدا کا معاذ اللہ, یہ یعنی معاذ اللہ تو نہیں کہنا چاہیے, یہ بیڑا غرق کیا ہے. قالوا سمعنا فتن, کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کا نام سنا ہے, یقال له ابراہیم, جس کا نام ابراہیم ہے. اکثر وہی تذکرہ کر رہا ہوتا تھا, یہ صحیح نہیں ہے یہ, تو اس سے جا کے پوچھو کہ انہوں نے نہ کیا ہو. قالوا فاتوا به على اعین الناس, لوگوں نے کہا کہ اس کو سب کے سامنے لے کر آؤ تاکہ اعتراف ہو تو سب کے سامنے. اصل میں اس دور میں قبائلی سسٹم بڑا مضبوط ہوا کرتا تھا, اب بھی بہت سی جگہوں پہ کسی کے خاندان کے فرد کو ہاتھ لگانا آسان نہیں تھا, کیونکہ پورا قبیلہ اٹھ کے آتا تھا. پورا قبیلہ کہتا تھا ٹھیک ہے ہمارا مذہب ان کا مذہب الگ ہے لیکن خون ایک ہے. تو یہ جو خونی رشتے ہوتے ہیں نا, پوری دنیا میں ان کی ہمیشہ سے قدر ہوتی رہی ہے. یہ اس کی قدر ختم کی انگریز نے, سیکولر لوگوں نے, ورنہ کافروں میں, مشرکوں میں, یہودیوں میں, عیسائیوں میں, سکھوں میں, ہندوؤں میں, کسی بھی مذہب میں ہو, بلڈ ریلیشن کو سب ہمیشہ کیا رکھا جاتا تھا؟ سپیریئر. شعیب علیہ السلام کو قوم دھمکیاں دے رہی تھی لیکن کچھ کر نہیں سکی. کیوں؟ آپ کا قبیلہ ہے پیچھے, قبیلہ نہ ہوتا ہم جان سے مار دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال دعوت دیتے رہے ہیں, انہوں نے نبی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. آخر میں کوشش کی سارے قبیلوں نے مل کے, لیکن 13 سال تک کیوں قتل نہیں کیا؟ پیچھے کیا ہے؟ بنو ہاشم. بھائی بنو ہاشم سے ہمارے تعلقات ہیں. وہ پھر جنگ شروع ہو جائے گی, وہ بولیں گے بھائی ہمارا بندہ کیسے, آپ نے اس کو نقصان کیسے پہنچایا؟ تو یہ آسان نہیں ہو, آج بھی ایسا ہی ہے. تو یہ جو خاندان اور قبیلہ, یہ انسان کو کیا کرتے ہیں؟ سپورٹ. اسلام نے آ کے اس کو اور مضبوط بنایا, اور فیملی پلاننگ نے ڈسٹرائے کر دیا. 1-2 بچے ہوں گے تو خاندانی نظام برباد. اچھا بھائی کہاں چلا گیا؟ تو اس لیے انہوں نے کہا سب کے سامنے لے کر آؤ, سب کے سامنے, تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ بھئی مجرم کون ہے, یہ ہیں, تاکہ ہم انہیں جب سزا دیں تو کوئی ساتھ نہ دے پھر ان کا. قالوا فاتوا بی قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, انہوں نے کہا ابراہیم آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا, ابراہیم علیہ السلام فرمائے جو سب سے بڑا ہے نا اس نے کیا ہے. جو سب سے بڑا بت تھا نا, جس کے کندھے میں کیا لٹکا ہوا تھا؟ کلہاڑا. کیا منظر ہوگا نا اس وقت, منظر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خود سوچو. ابراہیم علیہ السلام نوجوان, پرہیزگار, عبادت گزار, کبھی زبان سے ایک لفظ جھوٹ کا نہیں نکلا. قوم دیکھ رہی ہے, ان کو سب کے سامنے بلایا گیا, جو بھی عبادت گاہ تھی اس میں, اور سب پبلک. دیکھو اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہوتا ہے,
کہ ساری پبلک کے سامنے توحید کا اعلان ہو جائے, سب پبلک کے سامنے. تو کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے, آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں, یہ کس نے کیا ہے؟ انت فعلت ھذا بآلہہ, ہاں آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے. انہوں نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا, یہ جو ہے نا, یہ جو بڑا اس نے کیا ہے. مجھے یہ جب بھی میں قرآن یہ پڑھتا ہوں, مجھے اپنے بچے کا بچپن میں ایک واقعہ یاد آتا ہے. ہمیں یاد ہے, میں نے اپنے 5-6 بچوں کو نا کوئی غلطی کی تھی, مجھے غلطی یاد نہیں, سب کو بٹھایا ہوا میں نے نا, لائن سے کھڑا کیا ہوا تھا, میں پوچھ رہا تھا بتاؤ یہ کس نے کیا ہے. تو میرا جو ابھی بڑا ہو گیا وہ چھوٹا تھا اس وقت, وہ کیا کر رہا ہے, یوں اشارہ کر رہا تھا, منہ سے بول نہیں رہا تھا کہ بھائی سے تعلقات خراب نہ ہو جائے نا, بول بھی نہیں رہا منہ سے کہ تعلق, ورنہ وہ بولے گا تو نے میری شکایت کیوں لگائی, بول بھی نہیں رہا, اور ایسے اشارہ بھی نہیں کر رہا کہ باقی سب کو پتہ چل جائے نا. تو میں پوچھ رہا ہوں کس نے کیا, کہہ رہا مجھے منظر ابھی تک دماغ سے نکل, بچے بڑے انٹرٹینمنٹ سے بھری بھی مخلوق کون ہے, بچے ہیں یار. تو میں تو جب تھکتا ہوں تو گھر جاتا ہوں, صرف چھوٹے بچے کو جو سب سے لیٹسٹ پیس ہوتا ہے نا, جو بالکل مارکیٹ میں نیا آیا ہو, اس کے ساتھ جا کے کھیلتا کودتا ہوں تھوڑی دیر. تو یہ بچے سے بڑی انٹرٹینمنٹ دنیا میں کوئی ہے نہیں یار, اس لیے تم لوگ محروم ہو بیچارے. 2 رکھو بس, 2 بچے تو 1-2 سال میں بڑے ہو گئے, 4 سال میں 5 سال میں, اب تو ہر وقت گھر میں بچے کا ہونا ضروری ہے. اس لیے مارکیٹ میں نئی پروڈکٹ آنی چاہیے. اور ہماری تو, میں تو ان سے کہتا تھا بڑے نہ ہو, یہ بڑے ہو جاتے ہیں, پھر بڑے ہو گئے پھر تو جمشید بن گئے نا, بڑے ہو گئے تو کیا ہے, جمشید ہے, غفار ہے, ستار ہے. آگے چلتے ہیں. خیر, تو میرے بھائی کہاں چلا گیا, جلدی جلدی بس یہ مکمل کر لوں 2-3 منٹ میں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا, ہمارے بچہ تو یوں کر رہا تھا نا, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کھلے عام بولا کبیرہم, یہ ہے اس نے کیا ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میں جب اس کا نام لوں گا یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا میرا. وہاں تو بچے کو یہ تھا نا کہ بھائی بعد میں جا کے پکڑیں گے, میرا نام کیوں لیا, چھپ چھپ کے کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا پوری بلی بھی اس پہ ڈالوں گا نا, یہ مستنڈا پھر بھی یوں ہی ہے تو یوں ہی رہے گا قیامت تک, دیکھا رہے گا. ذرا سا اس کی پیشانی پہ نہ بل آئیں گے نہ اس کو کوئی تکلیف ہوگی. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے بولا اس نے کیا ہے. تو ایک دم قرآن کہتا ہے شوق میں چلے گئے, فرجعوا الی انفسہم, شوق میں چلے گئے نا کہ اب ہم کیا جواب دیں یار, ہم اس سے پوچھیں تو یہ بولے گا نہیں, اب بولے گا نہیں تو یہ بولیں گے میں کہتا تھا نا کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے, بول نہیں سکتے ہیں. اس لیے شوق میں چلے گئے. اور قرآن کہتا ہے فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون, دل میں کہنے لگے یار واقعی تم تو بڑے ظالم ہو, یعنی اپنے آپ کو کہنے لگے ہم تو بڑے بے وقوف لوگ ہیں, اس کی عبادت کر رہے ہیں جو کمبخت یہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے نہیں کیا ہے. وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے نہیں کیا ہے. تو شوق میں چلے گئے اور بڑے پریشان ہو گئے. پھر کہنے لگے ثم نکسوا علی رؤوسہم, اپنے سروں کو جھڑکا. انہوں نے بولا نہیں بھائی نہیں, یہ نہیں, باپ دادا کا دین کیا ہو جائے گا, کلچر, سوسائٹی, یہ تو پھر ان کی بات درست ہو جائے گی. ہٹاؤ یار, جو خیالات آ رہے سائٹ پہ کرو, ٹھیک ہے. اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, ابراہیم آپ کو پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں, ان کے اندر ایک مینوفیکچرنگ فالٹ کیا ہے, کوئی ایسا بٹن ان میں ہے ہی نہیں کہ دباؤ اور یہ بول پڑیں, یہ بولتے نہیں ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ, اس خدا کو چھوڑ کر تم ان کی عبادت کرتے ہو, لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم, جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. دیکھو کیسا ماحول بنا کے بات کی نا, اس سے پتا چلتا ہے کہ ماحول کریٹ کر کے جب کوئی میسج دیا جائے تو وہ میسج زیادہ اثر کرتا ہے. کہا کہ ان کی عبادت کرتے ہو, افل لکم, تف ہے تمہارے اوپر. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا, ابھی ان کو جتنا بتانا ہے بتا دو. افل لکم, تف ہے تمہارے اوپر, افسوس ہے تمہارے اوپر. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور ان پر بھی تف ہے, بلی پوری میں نے ان کے اوپر ڈال دی ہے اور یہ مستنڈا بول ہی نہیں رہا ہے, ہل ہی نہیں رہا ہے. ان پہ بھی تف اور تم پر بھی تف ہے. افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. جواب آیا ہے قالوا حرقوه, اس کو جلاؤ, آگ میں ڈالو. وانصروا آلہتکم, اور اپنے معبودوں کو بچاؤ. یعنی بجائے اس کے کہ معبود ان کو بچائے, یہ کس کو بچا رہے ہیں,
ان کو بچاؤ بھائی, ہمارے معبود مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے, اسی طریقے سے چلتا رہا نا سیٹ اپ, تو بچاؤ اپنے معبودوں کو, ان کنتم فاعلین, اگر تم نے کچھ کرنا ہے. کیا مطلب, وہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی نا وہاں پہ کہ یار یہ اس کا کیا جواب ہونا چاہیے, ان کو ہم مناظرے کی دعوت دیتے ہیں, ان کے یہ دلائل ہیں, اس کا ہم تجزیہ کریں گے. تو لوگوں نے بولا بھائی کرنا ہے تو صرف ایک کام کرو, ان کو قتل کر دو, ان کو بچا لو, باقی اور کوئی ہمارے پاس بحث کا راستہ نہیں ہے. کوئی ڈیبیٹ کوئی بنتی نہیں ہے نا, اس میں کیا ڈیبیٹ کریں گے. تو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اللہ کہتے ہیں ہم نے آگ سے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا, ٹھنڈی ہو جا, اور اتنی ٹھنڈی نہیں کہ نقصان ہو, سلامتی والی ہو جا. وارادوا به کیدن, اتنا بڑا معجزہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلنے سے بچایا, پھر بھی اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا. وارادوا به کیدن, بری تدبیر کا ارادہ کیا. فجعلناہم الاخسرین, ہم نے انہی کو ذلیل کر دیا. ونجیناہ ولوطا, لوط ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے لوط علیہ السلام, وہ آپ پر ایمان لے آئے تھے, تو ہم نے وہ ساتھ ہو گئے تھے, تو ہم نے ان کو نجات دی, یعنی ان کو حکم دیا یہاں سے ہجرت کر جاؤ. مایوس ہو گئے تھے نا, باپ نے بھی دھمکیاں دینا شروع کر دی, پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا. تو پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کی, اور ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھیں حضرت سارہ, وہ بھی مسلمان تھیں, یعنی توحید پرست تھیں, تو وہ اپنی زوجہ کو لے کے وہاں سے چلے گئے, اولاد نہیں تھی ان کے. الی الارض التي بارکنا فیہا للعالمین, برکت والی زمین میں, جس کو فلسطین یا ارض شام کہا جاتا ہے, وہاں موو ہو گئے ابراہیم علیہ السلام برکت والی زمین میں. اور ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب, اولاد نہیں تھی تو اللہ نے کہا کہ اب آپ نے چونکہ پورا خاندان چھوڑ دیا ہے, تو اللہ آپ کو ایک نیا خاندان دے گا جو آپ ہی کے دین پہ ہوگا اور اس میں برکتیں دے گا. تو اللہ کے لیے جس چیز کی قربانی دی جائے نا, اللہ وہی چیز دے دیتا ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم نیا خاندان بناؤ. اگر تمہارے گھر میں دین کا ماحول نہیں ہے, ابھی تم کم عمر ہو, 18-20 سال کے ہو, ابھی دین نہیں ہے گھر میں, ڈرامے فلمیں چل رہے ہیں ہر وقت, شراب کباب, جو لبرل لوگوں کا ہوتا ہے ماحول, کوئی بات نہیں, پریشان نہ ہو, یہاں سے نکلو, 4 شادیاں کرو, اسپیڈ, اپنا نیا خاندان. آئی بات سمجھ میں, یہ مذاق نہیں ہے, حقیقت ہے, یہ نیا خاندان بناؤ. ایک صاحب مجھے کہنے لگے نا میں دوسری شادی کروں گا, میرا خاندان مجھے نکال دے گا. میں نے کہا خاندان ہوگا ہی تیرا تھوڑے دنوں بعد. آئی بات سمجھ میں, خاندان اسی کا ہوتا ہے جس کی شادیاں ہوتی ہیں, جس کے بچے ہوتے ہیں, تو اسی کا خاندان ہوتا ہے بھائی, تھوڑے دنوں کی بات ہے, زیادہ نہیں. تو پھر میں نے کہا تمہارا اتنا بڑا خاندان ہو جائے گا کہ جو تمہارا خاندان ہے نا, وہ تمہارے خاندان کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہوگا. یہ بھی ایک پیکج ہے. خیر, جو بے دین خاندان ہو نا اور دین پہ چلنے نہ دے رہا ہو, یہ ان کے لیے بغاوت کا ایک میرے پاس بہترین پیکج ہے کہ اپنا خاندان, پھر تعلق ان سے بھی اچھا رکھو. شریعت میں خاندان جیسا مرضی ہو, اچھا ہو برا ہو, اس سے کوئی بلڈ ریلیشن بہرحال آپ نے نبھانا ہے. بغاوت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو ٹارچر کرو, ان کو پریشان کرو, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو بھائی, اپنی زندگی بناؤ. آگے چلتے ہیں, قرآن جلدی سے بس مکمل کر رہا ہوں. فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب, قربانی دی اللہ کے لیے ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب, بیٹے بھی اور پوتے بھی. اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد میں یعقوب, تو دادا گھر کا کیا ہوتا ہے, سربراہ. تو اللہ یعقوب اسحاق علیہ السلام کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں شمار کر رہے ہیں. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ, اور ان سب کو ہم نے نیک بنایا, قوم کی طرح نہیں بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, اور ان کی اولادوں میں ہم نے امام بنائے, پیغمبر پیدا کیے جو ہماری ہدایت سے لوگوں کو رہنمائی کرتے تھے. اور وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, اور ہم نے ان کو نیکیوں کی وحی کی, یعنی اچھے اچھے کاموں کی جس سے لوگ محروم ہیں, نماز کی, زکوٰۃ کی, اور یہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے. اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے حکمت دی, اور اس قوم سے ہم نے بچا لیا ان کو جو غلیظ کام کیا کرتی تھی. وہ غلیظ کام کیا تھا, لڑکوں سے بدفعلی. وہاں اللہ نے لوط علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا. تو انہم کانوا قوم سوء فاسقین, برے لوگ تھے وہ. وادخلناہ فی رحمتنا, ہم نے لوط کو اپنی